السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحابہ العظام وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے۔ آپ تمامی حضرات کی لیے ہو کر اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری ان عبادتوں اور تراویحوں، قرآن کی تلاوتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آئیے نور رمضان کے اس پیج پر مزید آگے چلتے ہوئے فضائل کے اوپر آپ حضرات کو رمضان المبارک کی گفتگو کرتے ہوئے آگے لے جا رہا ہوں۔ چونکہ میں نے کل کے روز آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک روایت کے مطابق خندق کا فاصلہ ہے، اور وہ خندق آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اتنی طویل اس بندے کو جس نے روزہ رکھا ہے، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے اگر ایک روزہ رکھتا ہے کوئی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں تھا کہ اللہ اس کے منہ کو 70 برس کے فاصلے تک، یعنی کس سے؟ جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ مزید آگے چلتے ہوئے اسی فاصلے کے متعلق کی ایک اور حدیث پاک کے اندر اس طرح سے روایت ملتی ہے کہ جو طبرانی کی روایت ہے، عمرو ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ دوزخ اس سے 100 برس کی راہ ہوگی، یعنی جس نے روزہ رکھا اس کے لیے جزا یہ ہے کہ اللہ اس کو 100 برس کے فاصلے، جہنم سے 100 برس کے فاصلے سے دوری عطا فرما دے گا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جا سکے گا جس نے اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھا۔ اچھا صاحب، آگے مزید اسی طرح کی روایت ملتے ہوئے ایک روایت اس طرح سے جاننے کو ملی کہ جو حضرت ابو یعلا کی روایت سے ہے، معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھنا تو تیز گھوڑے کے رفتار سے 100 برس کی مسافت پر جہنم دور ہوگا۔ سبحان اللہ! دیکھیے تو صحیح، ابھی رمضان المبارک کے روزے کی بات نہیں چل رہی، یہ تو ایک ایسا روزہ کہ جو آپ رمضان کے علاوہ مہینوں کے اندر، جیسے شعبان میں رکھا آپ نے 14 شعبان کو، 15ویں شعبان کو جو آپ نے روزہ رکھا، اسی طرح رجب شریف کے مہینوں میں آپ نے روزے رکھے، یا ان شارٹلی رمضان کے علاوہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس کے لیے ہو کر ایسی فضیلت ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑے کے اوپر کوئی شخص سوار ہو جائے اور 100 برس تک دوڑاتا رہے گھوڑے کو، جہاں 100 برس مکمل ہوئے وہاں اتنا بڑا فاصلہ اللہ ایک روزے دار اور جہنم کے درمیان رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے روزے کی فضیلت تنہا۔ پھر جب اگر رمضان کا ہو تو کتنا ثواب ملتا ہے، آپ نے اوپر کی حدیث پاک سے مزید جان ہی لیا ہے، لیکن میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی ہے جس میں اس کا مفہوم اس طرح سے نکلتا ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان کتنا فاصلہ کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک کوے کے مثل، کوا یعنی کاغڑے کے مثل، یعنی یہ کاغڑا کس طرح مثل کہ ایک کوا پیدا ہوا اور اس نے اڑنا شروع کیا، اڑتا رہا اور بالآخر مر گیا۔ ایک کوے کی مثال دی ہے، بہت ہی تعجب کی بات ہے، چونکہ یہ ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ جو عقلی انسان سوچ نہیں سکتی کہ یہ کیا کہنے کا مقصد ہے۔ جیسے آپ قرآن شریف میں بھی لے لیجئے،
قرآن شریف کے اندر سورہ عنکبوت اٹھائیے تو آپ کو ایسا ہی ملے گا، یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ نے مکڑی کی مثال دی ہے، عرب مچھروں کی مثالیں دیتا ہے، کیونکہ وہ پالن ہار ہے، اس نے تخلیق کی ہے، اسے معلوم ہے کہ کس شے کا کس چیز کے لیے بنی ہوئی ہے، اسے سب کا علم ہے۔ یقیناً اس نے اپنے بندوں کو بھی اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ الاختصار، تو حضور نے اس حدیث پاک میں کوے کی مثال دی۔ اب کوا، آپ لوگ سوچے کہ کوا پیدا ہوا، اڑتا رہا، پھر مر گیا، تو آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ ایک کوے کی عمر سائنس کے اعتبار سے تقریباً 400 سے 450 برس کی عمر ہوتی ہے۔ کتنی؟ 400 سے 450 برس کی عمر ایک کوے کی ہوتی ہے۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کئی ایک تختوں کو پلٹتے ہوئے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا بولتا ہے؟ کاؤں کاؤں کاؤں۔ حالانکہ بزرگ فرماتے ہیں اس سے اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں نے بڑی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں، میں نے بڑے بڑے طاقت والے لوگ دیکھے ہیں، سب چلے گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ گے، ہے نا۔ یہ خیر وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن بس کہنے کا مقصد یہ کہ ایک کوا 400 سے 450 برس تک کا اس کی عمر ہوتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو سمجھیے، حضور فرماتے ہیں رب بندے مومن کو جس نے روزہ رکھا رمضان المبارک کا، ایک روزہ، اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہے جیسے ایک کوا۔ یعنی اب کیا نکلا اس کا نتیجہ؟ 400 سے 450 برس دور اس کو جہنم سے کر دیا جاتا ہے جو ایک روزہ رکھتا ہے۔ یہ ہے رمضان کا روزہ۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں بالخصوص نوجوان طبقے ہی سے گفتگو کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم چھوڑے سے ویسن کے لیے ہو کر اتنے عظیم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے صاحب، ایک روزہ رکھنے کے اندر اگر موت بھی آ گئی نا، یقین مانو وہ موت ایسی موت ہوگی کہ جو شہادت کے درجے کو لے جائے گی صاحب، جس پر شہادت فخر کرے گی کہ تم اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتے ہوئے تمہارا انتقال ہو گیا۔ سوچو تو صحیح، یہ ہے روزے۔ تو وہ برائے مہربانی اے نوجوانوں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ اور چینج لاؤ، اور ایک روزہ بل ضرور رکھو۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ چل رہا تھا الٹی کے متعلق کا، آپ نے گزشتہ کل سنا کہ اگر خود بخود الٹی آ گئی تو اس الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر اب خود جان بوجھ کر اس نے الٹی کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آج میں اسی ایک ہی مسئلے کے اوپر ہی بس اکتفا کرنا چاہتا ہوں، بس اسی پر رہنا چاہتا ہوں کہ کیسے الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور میں چلتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ علمی باتیں آپ خود اپنے پاس ہی مت رکھیں، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، پھیلائیے، عام کیجئے، اس لیے کہ اگر آپ کی ایک محنت کی وجہ سے کسی اور کو فائدہ پہنچ گیا تو وہ جو اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب تو تمہیں رب عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، ساتھ ساتھ وہ جتنا پھیلتا جائے گا اس عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی رب کو کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ بس یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کی کاوش و محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عشرہ رحمت کے عظیم حصے سے اللہ تعالی ہم تمام کو رحمت کا حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔